بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفدا. آج جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے حدیث عنوان بصری، جیسا کہ آپ بورڈ پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ موضوع لکھا ہوا ہے حدیث عنوان بصری. یہ حدیث ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے ہمیں ہدیہ ہے، جس میں اتنے قیمتی نکات پائے جاتے ہیں کہ خود یہ حدیث ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. تو شروع میں تھوڑی سی ایک اس کی اہمیت کی طرف میں توجہ دلاتا چلوں. اس کی اہمیت کے لیے صرف یہ کافی ہوگا کہنا کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں آیت اللہ بہجت کو. آیت اللہ بہجت کے ایک بلند پایا استاد عرفان میں، اخلاقیات میں، ان کا نام ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی، سید علی قاضی طباطبائی. وہ اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ اس حدیث کو ہفتے میں 1 یا 2 بار ضرور پڑھا کریں. اپنے شاگردوں کو وہ یہ فرماتے تھے. بس سمجھ آ رہی ہے کچھ اس حدیث میں خاص چیز پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے بڑے عالم اپنے شاگردوں کو اتنی زیادہ تاکید کر رہے ہیں اور کہا کرتے تھے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کچھ حدیث اس میں کوئی خاص چیزیں ہیں ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے، ہماری دنیاوی ہماری اخروی کامیابی کے لیے، کہ جس کی طرف ہمیں اتنی توجہ دلائی جا رہی ہے. تو سیر و سلوک، خدا کے راستے میں قدم بڑھانا، خدا تک پہنچنا، یہ سب جو چیزیں ہمیں اس حدیث میں ملیں گی اور جس کی طرف ہم اس مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے اشارہ کریں. البتہ یہ حدیث طولانی ہے، 3 صفحوں کی. آپ کو اگر عربی میں دیکھیں 3 صفحوں میں، اردو میں ترجمہ ہوا شاید اس سے بھی زیادہ صفحات میں آپ کو یہ حدیث ملے، تو یہ طولانی ہے. اس ایک درس میں یہ ممکن نہیں ہوگا کہ پوری حدیث ہم پڑھ سکیں، اس کی طرف توجہ دلا سکیں، اس کی توضیح دے سکیں. کوشش یہ ہوگی کہ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور جو اہم نکات ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے. ورنہ اس طرح کے حوالے سے بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس حدیث پر. علماء نے ایک جملے پر کہیں درس دیے ہیں. میرے سامنے جو ایک کتاب ہے آیت اللہ محمد باقر تحریری، خود انہوں نے اس حدیث پر کتاب لکھی ہے اور یہ اس کتاب کا بھی خلاصہ ہے جو اصلی کتاب ہے. تو بہت بڑی شخصیت ہے آیت اللہ محمد باقر تحریری. یہ بھی اس وقت کے، خدا ان کی لمبی عمر کرے، اس وقت کے بڑے اخلاق کے، عرفان کے اساتید میں شمار ہوتے ہیں. تو خود انہوں نے یہ کتاب لکھی اور بہت تفصیل ہے اس کے اندر، جزیات ہیں اور بہت قیمتی نکات ہیں. ان میں سے کوشش ہوگی انشاءاللہ چند ایک اور اہم نکات کی طرف توجہ دلائی جائے. سب سے پہلی چیز جو میں یہاں پہ خود بیان کرتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم حدیث کی طرف آئیں، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ خود سازی کیا اہمیت رکھتی ہے. خود سازی کی اہمیت، جیسا کہ آپ لفظ سے سمجھ رہے ہوں گے، خود سازی، اپنے آپ کو بنانا. آیا ہم بنے بنائے نہیں آئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے کام کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں. تو یہ دنیا ہمیں ایک مہلت دی گئی ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے.
خود سازی، اپنی روح کی تربیت کرنی ہے. تو یہ سب سے ضروری چیز ہے جو ہمیں اس حدیث میں نظر آئے گی. اور جیسا کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی، آیت اللہ بہجت، بڑے بڑے علماء اس حدیث کی طرف اہمیت دلا رہے ہیں. اس کا ایک اصل مقصد یہی ہے کہ اس میں خود سازی کی طرف نکات اور خود سازی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. سب سے پہلی چیز ہمیں جاننی چاہیے کہ واقعی خود سازی کی کیوں اتنی اہمیت ہے. سب سے بڑی چیز جو میں یہاں پہ یہ کہوں کہ انسان کا حیوان سے زمین آسمان کا فرق ہے. ہم دونوں چلتے ہیں، حیوان بھی چلتا ہے، ہم انسان بھی چلتے ہیں. حیوان بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن کیا ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. خداوند متعال نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اور یہ عقل و شعور ہی ہے جس کی وجہ سے میرے اور اس جانور میں، میرے اس گھوڑے میں جس نے صبح اٹھ کے گھاس کھانا ہے، گھاس چرانا ہے اور رات کو سو جانا ہے، پھر یہی کرنا ہے، پھر پرندوں نے اپنے بیچ کی طرف جانا ہے، پھر سو جانا ہے، یہی ان کی زندگی ہے. میری خداوند متعال چاہتے ہیں میری یہ زندگی نہ ہو، میں ایک بڑے ہدف کے لیے پیدا ہوا، اور وہ ہدف الہی ہدف ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پروردگار عالم نے ہم کو خلق کیا، جن و انس کو خلق کیا، کس وجہ سے؟ ہدف کیا تھا؟ خدا کی عبادت کریں، خدا کی عبودیت کے طرف آ جائیں، خدا کی بندگی اپنی زندگی میں خدا کی بندگی کریں. تو یہ ایک بڑا ہدف ہے. آپ سب لوگ ابھی جوان ہیں، اپنے جوانی کی بہار میں ہیں. خود یہ جوانی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. خداوند متعال نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی نعمت یہ جوانی ہے. انسان کے پاس طاقت ہے، انسان کر سکتا ہے. گناہوں سے بچنے کا سب سے آسان زمانہ جو ہے یہ جوانی ہے. ٹھیک ہے، شہوت ہے، خواہشات ہیں، دشمن ہے، شیطان ہے، مشکلات ہیں، بالکل مشکلات ضرور ہیں، یہ دنیا کا تقاضا ہے، لیکن سب سے آسان وقت جوانی ہے. ورنہ جیسے جیسے انسان جوانی سے آگے چلا جائے گناہ سے بچنا اور مشکل ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک جوانی کی بہار، اس کو قیمتی سمجھیں، ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو اس سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکیں فائدہ اٹھائیں. ورنہ شیطان ہمیں فریب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ابھی شیطانی عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا میں شیطانی عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں ہر جگہ جو ہے شیطان کے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اور شیطانی کام چل رہے ہیں. تو یہ ان سے بچنے کا صرف واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ رکھیں کہ خداوند متعال ہم سے عبادت چاہتا ہے، ہم سے خود سازی چاہتا ہے، ہم اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، اچھا اخلاق کی طرف آئیں اور اللہ کی طرف توجہ کریں. اچھا، یہاں عنوان بصری کیوں اتنی توجہ دی جا رہی ہے؟ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک کیپسول ہے، ایک گولی ہے، اگر آپ یہ کھا لیں گے تو آپ کے اندر جو ہے ڈبل طاقت آ جائے گی، آپ کے اندر ٹرپل طاقت آ جائے گی، اتنی اس کے اندر انرجی پائی جاتی ہے. تو اب سب لوگ کہیں گے، اگر کوئی باڈی بلڈر ہے، اگر کوئی اسپورٹس مین ہے، اگر کوئی کرکٹ میں طاقت چاہتا ہے تو فٹ بال میں طاقت چاہتا ہے، وہ کہے گا میرے ڈبل طاقت آ جائے گی، میں ڈبل بھاگ سکوں گا، میں ڈبل طاقت کے ساتھ جو ہے نا، اگر کرکٹ آپ کو پسند ہے، کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کہیں میں ڈبل طاقت آ جائے گی تو میں جو ہے نا لمبے لمبے چھکے مار سکوں گا. میں جو ہے فٹ بال اگر پسند ہے، فٹ بال میں ڈبل طاقت سے کک مار سکوں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اگر کوئی دے رہا ہے تو آپ فوراً لیں گے، اور آپ پوچھیں کہ کوئی نقصان تو نہیں ہے، کہے گا نہیں کوئی نقصان نہیں ہے، کیپسول آپ کھائیں اور طاقت آپ کے اندر. تو اب آپ فوراً لیں گے. کوئی احمق کی شخص ہوگا جو کہے گا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. اسی طرح اس حدیث عنوان بصری یہ تقریباً ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر یہ کیپسول ہے جس میں جو آپ کو طاقت دے رہا ہے، روحانی طاقت دے رہا ہے، جس میں آپ خدا کے راستے پر، خدا کی بندگی کے راستے پر تیزی سے بڑھ سکیں. تو یہ ایک اس کو کیپسول سمجھ کے اور اہم سمجھ کے اس کو آپ اس کی طرف توجہ رکھیں، اور انشاءاللہ جو نکات آج ہم بیان کریں گے اس کی طرف انشاءاللہ توجہ آپ کو بھی دلائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل کریں. اور اس حدیث میں دنیا کی طرف پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے اور آخرت کے پہلو کی بھی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کامل دین ہے، اور کامل دین ہمیشہ دنیاوی پہلو کو اور آخرت کے پہلو کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پہلو کو ساتھ لے کر دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے یہ دین، اور آخرت میں بھی کامیابی اسی دین کی وجہ سے عطا ہوتی ہے. تو یہ ایک کامل دین ہے، اور
کامل انسان کامل اہل بیت، انسان جو یہ اہل بیت ہمارے سامنے ہیں یہ نمونہ کامل ہیں جو ہمیں کامل ایک فارمولہ بتائیں گے، اور اس حدیث میں انشاءاللہ ہم اس سے نکات سیکھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے اب میں آپ کو حدیث کی طرف آتا ہوں، اور عنوان بصری، خود عنوان بصری جو حدیث کا نام ہی عنوان بصری ہے، عنوان بصری سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے اگر آپ نے پہلے نہ سنی ہو تو آپ تعجب کر رہے ہوں گے کہ عنوان اور بصری، یہ حدیث کا عنوان، یہ کیا نام ہے؟ تو میں بتاتا چلوں کہ عنوان بصری یہ کوئی عنوان نہیں ہے، عنوان بصری یہ نام ہے۔ عنوان بصری ایک بوڑھے شخص تھے 94 سال کے، 94 سال کے یہ بوڑھے شخص ہیں، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو یہ عنوان بصری اس شخص کا نام ہے جو امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور امام علیہ السلام سے حدیث کی تعلیم لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس پوری حدیث کا، جس میں اس نے پورا وہ واقعہ بیان کیا کہ کس طرح امام کی خدمت میں جاتا ہے اور امام اس کو کس طرح بٹھاتے ہیں اور امام تعلیم دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ حدیث عنوان بصری یعنی اسی راوی کے نام سے مشہور ہو گئی ہے، اور اس کا نام حدیث سے عنوان بصری کہلایا۔ اچھا، تو یہ تو اس کے نام کی وجہ۔ 94 سال کے یہ بوڑھے عنوان بصری مدینہ میں ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام خدمت میں، امام صادق علیہ السلام مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ امام صادق، سنا ہوتا ہے کہ امام صادق کوئی بڑی شخصیت ہیں، شیعہ ظاہراً شیعہ نہیں ہوتے، امام صادق علیہ السلام کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان سے استفادہ کروں، اتنے بڑے بڑے شاگرد ہیں، امام صادق علیہ السلام مشہور تھے، ان کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی، اس زمانے کی یونیورسٹی کے لیول کی ان کی جو مدرسہ اور ان کے تربیت کا طریقہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کیمسٹری میں اور مختلف سائنسوں میں امام علیہ السلام نے شاگردوں کو تربیت کی ہے۔ تو امام کے خدمت میں یہ آنا چاہتے ہیں، جیسے امام کے پاس پہنچتے ہیں امام ان کو فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں حکومت کے تحت نظر ہوں میں، اور میں نے مختلف اذکار اور تسبیح مثلا کرنے ہوتے ہیں، تو میرے پاس وقت نہیں۔ امام جب اس طریقے سے اس کو عنوان بصری کو، یہ بوڑھے شخص کو رد کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو اس شخص کے ذہن میں بات آتی ہے، یہ بوڑھے شخص کے ذہن میں 94 ایئرس کے بوڑھے ہیں، لیکن علم کی تڑپ کتنی ہے کہ بار امام کے پاس گئے ہیں، امام نے رد کیا اور تڑپ گئے کہ مجھے علم کیوں نہیں ملا، امام نے مجھے یہاں سے نکال کیوں دیا، علم کی تڑپ ہے۔ تو یہ 94 سال کے شخص جب انکار کیے جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، بوکھلا جاتے ہیں۔ امام ایک جملہ اور کہہ جاتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ تم مالک ابن انس کے پاس جاتے ہو، اس سے استفادہ کرو، اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس کے پاس جاتے رہو۔ اب مالک ابن انس کون ہے؟ آپ اگر جانتے ہوں گے کہ اہل سنت کے بڑے علماء میں سے بہت جید فقیہ ہیں، اور جیسے ایک ان کے ایک فرقہ یا جو مالکی، وہ انہی مالک ابن انس کو ماننے والے ہیں اور انہی کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں، تو مالکی، تو یہ مالک ابن انس وہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ امام نے مجھے اس عالم کے پاس بھیج دیا، خود اپنا علم دینا گوارا نہ کیا۔ فوراً ایک چیز ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، کیا کہ میرے اندر کوئی غلطی تھی جو امام نے مجھے قبول نہیں کیا۔ یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے جو ہم سب کے پاس ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر غلطی کو ڈھونڈیں کہ امام نے اگر مجھے انکار کر دیا ہے، کسی بڑی شخصیت نے انکار کر دیا ہے، تو اس کا مطلب میرے اندر کوئی غلطی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے امام نہیں ٹائم دے رہے تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، نہیں، اس نے کہا میرے اندر غلطی تھی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس حدیث میں مل رہی ہے، میں کچھ نکات ساتھ ساتھ ہی لکھتا جاؤں گا کیونکہ حدیث طولانی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نکات رہ جائیں۔ اچھا، حدیث سے تربیتی نکات جو ہم لکھیں گے، حدیث سے تربیتی نکات۔
تو کچھ نکات میں آپ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لکھتا جاؤں گا۔ پہلا نقطہ جو سمجھ آ رہا ہے، میں اس کو اگر خلاصہ کروں کہ اپنے اندر غلطی کو پہچاننا اور اس کی اصلاح کے لیے آج بڑھنا، کچھ کرنا، اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ عنوان بصری نے کیا کیا۔ پہلا پوائنٹ جو میں لکھوں گا، توبہ، اپنی غلطی ماننا کہ کچھ غلط ہے میرے اندر۔ میں انشاءاللہ اس کی طرف دوبارہ آؤں گا اور اس کی تھوڑی اور وضاحت کروں گا۔ پہلا پوائنٹ جو ہے توبہ۔ عنوان بصری کو احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر ہوں، مجھے مالک ابن انس کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور امام رد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں غلط راستے پر ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سوچا، اس پریشان ہو گیا، کئی دن پریشان رہا، غمگین رہا، اور اس نے مالک ابن انس کے درس میں جانا بھی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ کے روزے پر مدینہ میں تھے، مسجد نبوی میں یہ تشریف لاتے ہیں، یہ بوڑھے شخص عنوان بصری، اور زیارت کرتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد، 1-2 دن بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں حاجت کے لیے، اپنی حاجت پانے کے لیے۔ اور حاجت کیا ہے؟ اور خداوند متعال کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، پروردگارا امام صادق علیہ السلام کے دل کو میرے لیے نرم فرما دے تاکہ میں ان کے علم سے فیض یاب ہو سکوں۔ دعا کتنی قیمتی، اور کیا کر رہے ہیں یہ؟ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ مشکل وقت میں، پریشانی میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، توسل۔ توسل کس سے؟ اہل بیت سے۔ اہل بیت علیہم السلام سے، اور انہوں نے یہ توسل کیا۔ اب یہ جب یہ توسل کرتے ہیں، اور توسل آپ جانتے ہیں کہ فوراً جواب دیتا ہے، اگر واقعی مصلحت ہو تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اب رسول اللہ کے بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑا کے جب اس نے توسل کیا تو ظاہری بات ہے کہ توسل قبول ہونا تھا۔ اس کے بعد یہ آتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں، امام کا غلام باہر آتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے، بتاتا ہے کہ میں نے امام سے ملنا ہے۔ یہ امام سے اجازت لے کے امام کی خدمت میں اجازت لیتے ہیں اور امام سے اجازت مل جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فوراً توسل انہوں نے کیا، اپنی غلطی کو قبول کیا، امام نے دروازے کھول دیے۔ تو اب یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ امام نے پہلی بار انکار اس لیے کیا تھا کہ غلط راستے پر بھی جا رہے ہیں اور سیدھے راستے، دونوں طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے خدا کے راستے پہ آنا ہے تو غلط راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے پر آنا پڑے گا۔ غلط اور سیدھا دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو امام نے جب دیکھا کہ ہاں یہ غلط اور اکٹھے کو اب نہیں ساتھ چاہ رہے، صرف سیدھے راستے پر آنا چاہ رہے ہیں، تو امام نے ان کو آنے دیا۔ تو یہ ہمیں دوسرا یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ نظر آتا ہے۔ تیسری جو چیز ہمیں ایک اور اس حدیث میں نظر آ رہی ہے، ساتھ ساتھ میں بیان کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ عنوان بصری، اس حدیث میں ہم کیا کیا نکات سیکھ رہے ہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں اس حدیث میں ابھی تک نظر آ رہی ہے، علم کی اہمیت۔ علم کی اہمیت۔ 94 سالہ شخص علم حاصل کرنے کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے کہ وہ امام اگر انکار کر رہے ہیں تو اس کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ وہ تڑپ کے جو ہے نا، وہ غمگین ہے، اس کے دن مشکل سے گزرے ہیں، اور وہ توبہ کرتا ہے، توسل کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو خود ہمیں یہاں پہ ایک اور چیز نظر آ رہی ہے، علم کی اہمیت۔ اب وہ شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، امام اس کو بٹھاتے ہیں، امام پوچھتے ہیں تمہاری کنیت کیا ہے؟ اس زمانے میں کنیت سے پکارا جاتا تھا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت کے بھی ائمہ کی، معصومین کی کنیت ہے، ابو القاسم رسول اللہ کی کنیت ہے، اسی طرح اور اہل بیت کے ہر امام کی مختلف کنیت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ابو عبداللہ یا ابو عبداللہ امام کی کنیت ہے۔ تو اتفاق سے جب امام پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا کنیت ہے، اس کی بھی کنیت ابو عبداللہ ہوتی ہے۔ تو یہ جب کہتا ہے تو امام اس کو ایک دعائیہ جملہ کہہ دیتے ہیں، انشاءاللہ دعائیہ جملہ کہ تمہیں خدا اس کنیت پر ابو عبداللہ یعنی عبداللہ خدا کے بندہ اس پر باقی رکھے یا ثابت قدم رکھے۔ تو
تو یہ دعا سن کر بھی عنوان بصری بہت خوش ہوتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ یہ دعا ہی میرے لیے کافی ہے کہ مجھے امام نے اتنی بڑی دعا دے دی ہے، تو یہ دعا بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ امام میں تو آپ سے استفادہ کرنے آیا ہوں اور علم چاہتا ہوں، تو امام سے علم مانگتے ہیں، امام سے کہتے ہیں امام مجھے تعلیم فرمائیں۔ تو یہاں پہ جو ہے امام ان کو عنوان بصری کو ایک جملہ کہتے ہیں جس میں امام فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، علم بلکہ ایک نور ہے۔ امام علم کی حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، چاہے علم بالکل استاد کی ضرورت ہے، سیکھنا ہی پڑتا ہے، لیکن امام توجہ دلاتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ علم صرف انفارمیشن ہے، تم اپنے سر میں بھرتے رہو، سیکھنے سے حاصل نہیں۔ علم ہے ایسا علم وہ ہے جو نور ہے، جس کو خدا دل میں قرار دیتا ہے۔ اور یہاں پہ امام آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم طالب علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر عبودیت کی حقیقت کو پہچانو، اپنے اندر عبودیت کی حقیقت پیدا کرو۔ تو یہاں پہ میں عبودیت کسے کہتے ہیں؟ بندگی۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں سمجھ آئی، بندگی، کہ چوتھی چیز جو ہمارے امام فرما رہے ہیں بندگی، چوتھی چیز امام جو ہمیں دے رہے ہیں بندگی کی اہمیت۔ اگر علم چاہتے ہو تو بندگی۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ عمل ہو، علم حقیقی علم وہی ہے جو ساتھ اس کے عمل ہو۔ تو علم خالی علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میرے اور ہارڈ ڈسک میں کیا فرق ہے؟ ہارڈ ڈسک بھی علم سے بھری ہوئی ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہی۔ میں انسان ہوں، خداوند متعال چاہتا ہے کہ میں انسان ہوں، علم پر عمل کروں، ورنہ میرے اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ شیطان میں سے کہیں گنا بڑا عالم ہے، اس نے 1,24,000 انبیاء کو دیکھا ہے، ان کو سنا ہے، مجھ سے بڑا عالم ہے، مجھ سے بڑا عبادت گزار ہے۔ لیکن اگر بندگی نہ ہو، عمل نہ ہو، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ امام سے ہمیں پتہ چلتا ہے، امام کی تعلیمات سے، کہ وہ علم فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ علم نور نہیں ہے جو انسان کے سینے میں خدا جس کو ڈال دیتا ہے۔ یہ ہو گئی مختلف، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 4 یا 5 امپورٹنٹ نکات یہاں پہ لکھ دی ہیں۔ ابھی انہی نکات کی طرف آ جاتے ہیں، ان کو تھوڑی سی میں ساتھ ساتھ توضیح دیتا چلوں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی مختصر امام نے جو آگے عنوان بصری کو تعلیم فرمائی وہ اس کی طرف تھوڑا اشارہ کر دوں گا۔ اور کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بہت ہی تفصیل سے اور مفصل تفصیلی حدیث ہے، تو ایک درس میں اس کا بیان کرنا، توضیح دینا ممکن نہیں ہوگا، اسی لیے آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ خود پوری حدیث کو اپنی آنکھوں سے خود سے پڑھیں، اور جیسے ہی آپ درس سن لیں یا درس سے پہلے اگر پڑھنا ممکن ہوتا تو درس سے پہلے پڑھ لیتے، ابھی یا درس کے بعد، یا ابھی آپ جو ہے رک کے پوز کر کے بھی اگر آپ جو ہے نا اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ کو آرام سے مل جائے گی، اردو میں بھی جو ہے نا اردو میں ٹائپ کریں، اردو میں گوگل میں مل جائے گی آپ کو، یا انگلش میں لکھیں تو انگلش میں آرام سے آپ کو فوراً مل جائے گی۔ حدیث آف عنوان بصری آپ لکھیں تو آپ کو آرام سے مل جانی چاہیے۔ تو یہ حدیث آپ اگر پڑھ لیں تو آپ کو اس سے زیادہ لذت ملے گی اور زیادہ آپ استفادہ کر سکیں گے۔ اور اب میں کیونکہ ان چند نکات کی طرف اشارہ کرتا چلوں، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے توبہ کا۔ توبہ کیوں اتنی ضروری ہے؟ توبہ، پہلی بات یہ، توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کے لیے 2 چیزیں ہیں، 2 شرائط ہیں۔ توبہ کا آپ مطلب جانتے ہیں، غلط کام کر رہے تھے، غلط کام سے آپ توبہ کر لیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں اہل بیت فرماتے ہیں کہ یہ توبہ میں یہ 2 چیزیں، کم از کم یہ 2 چیزیں ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ یہاں پہ لکھوں گا۔ پہلی چیز جو توبہ میں پائی جاتی ہے، پچھتاوا۔ اگر میں صرف استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کرتا رہوں، میں نے گناہ کیا، حرام کام کیا، حرام نگاہ ڈالی کسی غلط چیز پر جو خدا نہیں چاہتا تھا، کانوں سے حرام چیز سن لی، اور میں کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خداوندا مجھے معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں، آیا یہ کافی ہے؟
اگر پچھتاوا نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ مذاق اڑانا ہے. پچھتاوا ہو، آپ پشیمان ہو، خدایا واقعی میں نے برا کام کیا، خدایا معاف کر دے، میں واقعی برا کام کیا، میں پچھتا رہا ہوں. پہلا کام آپ پچھتائیں کہ واقعی میں نے گندا کام کیا، نافرمانی کی ہے، میں نے بہت خداوند عظیم کی جس نے مجھے ایک ایک ذرہ ایک ایک چیز نعمت عطا فرمائی ہے. ابھی خداوند تعالیٰ چاہے تو ہزاروں وائرس میرے بدن میں آ جائیں اور فعال ہو جائیں، کام کرنے لگ جائیں اور مجھے جو ہے نابود کر دیں، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. خداوند متعال چاہے تو ایک مچھر سے، چھوٹے سے مچھر سے، نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ناک میں جا کے مچھر نے اس کو مار دیا. تو خدا چاہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس خدا کی نعمتیں میں لے کے اس کی نافرمانی کروں تو مجھے پچھتاوا ہونا چاہیے، میرے اندر پشیمانی آنی چاہیے، غم ہونا ایجاد ہونا چاہیے گناہ کر کے. اگر آیا تو آپ نے توبہ کی ایک شرط پوری کر لی. دوسری شرط توبہ کی جو ہے وہ ہے ترک گناہ. چھوڑ دیں آپ گناہ، آپ کر رہے تھے، توبہ کی ہے، اب دوبارہ اگر کرنے لگ گئے تو اس کا مطلب ہے یہ توبہ نہیں ہے. ترک گناہ، ترک کر دیں، چھوڑ دیں ترک گناہ. خلاصہ میں اس کا یہاں پہ ترک گناہ. یا مثلا فرض کر رہے ہیں آپ نے نماز ادا نہیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ آپ سے نماز قضا ہو رہی تھی، فجر کی نماز آپ اتنی اہمیت سے نہیں ادا کر رہے تھے تو گناہ ہو رہا تھا، تو ترک کریں. ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ واجب نماز ادا کریں، آپ واجب کو انجام دیں. تو ترک گناہ ایک سب سے اہم شرط میں شامل ہے. یہ 2 شرطیں، پچھتاوا اور ترک گناہ. اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی توبہ سچی ہے. اور علماء نے اور بھی چیزیں بتائی ہیں. آپ نے مثلا قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازوں کے بھی آہستہ آہستہ ادا کرتے رہیں، اور وہ ساری چیزیں ضروری. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ضروری ہے، وہ چیز بہت ضروری ہے. کیا؟ آیا توبہ میں بڑھاپے کے لیے چھوڑ دوں؟ میں اگلے سال کے لیے چھوڑ دوں؟ آیا توبہ کو میں جو ہوں اپنے کئی سالوں بعد کے لیے چھوڑ دوں؟ یا جب میں جو ہوں مثلا مکہ مدینہ جاؤں گا اس کے لیے چھوڑ دوں، زیارات پہ جاؤں گا وہاں پہ توبہ کروں، ابھی میں کرتا رہوں گناہ یا نہیں؟ توبہ کو مجھے فوراً انجام دینا ہے، فوراً توبہ انجام دینی ہے. کیا وجہ ہے توبہ کو فوراً انجام دینا ہے؟ سب سے اہم وجہ توبہ کو فوراً انجام دینے کی یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں ملک الموت سے دوستی نہیں کرتا، میرا دوست نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے. خداوند متعال کا حکم ہوا آج اس کی روح قبض کرنی ہے، ملک الموت نے آ کے مجھ سے نہیں پوچھنا، فوراً میری موت ہو جائے گی. فوراً میں جو ہوں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، بیماری آ گئی، وائرس آپ لوگ جانتے ہیں، وائرس آ سکتا ہے، کتنی چیزیں ہیں، تو فوراً میں خدا میری روح لے سکتا ہے کسی وقت بھی. میری کسی جو ہے کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی کہ مجھے جو ہے اتنی عمر ملنی ہے، میری اتنی زندگی ہوگی، میں نے 50 سال 60 سال 70 سال زندہ ہی رہنا. آپ قبرستان جائیں، دیکھیں کتنی قبریں ایسی ہیں جو جوانی میں فوت ہو چکے ہیں. تو فوراً توبہ کریں، جیسے عنوان بصری نے فوراً کیا، فوراً آئے. انہوں نے کہا امام صادق علیہ السلام نے مجھے رد کیا، انکار کیا ہے، تو اب پچھتانے لگ گئے. فوراً رسول خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، حرم میں آتے ہیں، مسجد نبوی میں توسل کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. مالک ابن انس کے در پر جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، امام نے اگر اس کا نام لیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہی میری غلطی تھی کہ میں ادھر جا رہا تھا اور ادھر بھی آ رہا تھا، تو میں امام کی اہمیت نہیں دے رہا تھا. فوراً اس نے توبہ کی. اب یہاں پہ بھی ہمارے لیے بھی ضروری ہے فوراً توبہ کریں. ہم نہیں جانتے کس وقت ہماری موت ہو. کچھ ہمارے سامنے بہت خوبصورت مثالیں بھی ہیں. جناب حور اگر دیکھیں 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو کربلا لانے والے جناب حور تھے، تو بہت بڑا گناہ تھا. لیکن 9 محرم 10 محرم کی شب انہوں نے حالت پچھتاوے کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، پریشان تھے، اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہے تھے. یہ کیفیت جب طاری ہوئی ان پر، اب کرنا کیا تھا؟ ترک گناہ. یہ کافی نہیں تھا. لشکر یزید میں کتنے تھے پچھتا رہے تھے کہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کرتے رہے. توبہ قبول ہے؟ بالکل نہیں، جہنمی ہیں وہ.
قاتل ہیں امام حسین کے. پچھتاوے کے ساتھ ترک گناہ بھی ضروری ہے. اور ترک گناہ کیا حور نے کس طرح کیا؟ امام کی بارگاہ میں آ گیا, ہاتھ جوڑے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہے, امام میرے لیے توبہ ہے, معاف کر دیں گے مجھے. امام نے سینے سے لگایا, امام نے توبہ کو قبول کیا, فوراً توبہ کی. اگر نہ کرتا جو جہنمی ہوتا. آج ہم جو ہے شہدائے کربلا کے لیے جو زیارت پڑھتے ہیں, سلام بیچتے ہیں, درود و سلام بیچتے ہیں حضرت حور علیہ السلام کے لیے, علیہ السلام کہتے ہیں. اگر نہ ہوتی تو ہم لعنت اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے. تو دیکھیں توبہ آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا کر دیتی ہے. توسل اہل بیت سے کرنا. توسل کے کچھ راستے ہیں, میں کچھ ایک راستوں کو میں لکھتا چلوں. مثلا توسل کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ظاہری توسل ہے, اہل بیت سے آپ دعا مانگے. مثلا توسل میں کیا ہے؟ اہل بیت کی مجالس میں شرکت کریں, مجالس میں شرکت کریں, یہ بہت بڑا توسل ہے. مجلس میں جب آپ جا رہے ہیں تو اہل بیت کی خوشی کے لیے جا رہے ہیں, اہل بیت کے فضائل سننے جا رہے ہیں. آپ اگر مجلس میں شرکت کر رہے ہیں تو اصل آپ کا مقصد کیا ہے کہ میں اس بڑے عالم کی مجلس میں شرکت کروں گا, اہل بیت کے فضائل ملیں گے, اہل بیت کی زندگی اور سیرت سے سیکھنے کو ملے گا, میں اپنی زندگی اپنے آپ کی اصلاح کر پاؤں گا. مجالس میں شرکت, یہ ایک توسل ہے. اور کیا توسل ہو سکتا ہے؟ زیارات پڑھنا, مثلا زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کا پڑھنا, خود ہی زیارت عاشورہ کا پڑھنا ایک توسل ہے. آپ جو ہے امام حسین علیہ السلام سے ان پر سلام بھیج رہے ہیں, درود و سلام, ان کے اصحاب پر سلام بھیج رہے ہیں, ان کے قاتلوں پر لعنت کر رہے ہیں, خود یہ توسل ہے. اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں اجاگر ہو رہی ہے. اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس طرح آپ جو دعائیں مانگنا اور مختلف اہل بیت نے جو چیزیں تعلیم دی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا, یہ سارا توسل میں شامل ہے. حقیقی توسل کسے کہتے ہیں؟ حقیقی توسل اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر ہے, وہ ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ حقیقی توسل ہے, ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. تو جب آپ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے آپ اہل بیت علیہم السلام سے توسل کر رہے ہیں. اور توسل کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا چلوں. علامہ طباطبائی کا آپ نے نام سنا ہوگا, بہت بلند شخصیت ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, فلسفے میں انہوں نے بہت کام کیا, بہت بڑے فقیہ تھے, عارف تھے, اور جس فیلڈ میں گئے یہ بہت بڑے شخصیت تھے. تفسیر المیزان لکھنے والے مفسر قرآن ہے, اور ایسی تفسیر انہوں نے لکھی ہے کہ جس کو پڑھ کر دوسرے بڑے بڑے علماء, خود شہید مطہری ایک بہت بڑے عالم, بہت بڑی شخصیت, فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنی جتنی دوسری کتابیں لکھی ہیں وہ اس کا اصل منبع یا جو چیز جہاں سے میں نے لی تھی وہ تفسیر میزان ہے. علامہ طباطبائی تفسیر میزان لکھنے والے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں طالب علم بنا, مدرسے میں آیا, حوزہ علمیہ میں آیا, شروع میں مجھے درس سمجھ آنے میں بہت مشکل ہوتی تھی, سمجھ نہیں پاتا تھا. کئی سال اس طرح گزر گئے, بار بار میں استاد سے پوچھتا, سمجھ نہیں آتی, تھوڑے ان کے لیے مشکل تھی. تو ہر کوئی جو ہے اسمارٹ نہیں ہوتا, جینیس شروع سے نہیں ہوتا, تو ان کے لیے بھی مشکل تھی, پریشان رہے, کئی پریشانی کے عالم میں. ایک بار ایسا ہوا, استاد کے پاس سوال لے کر گئے, استاد بار بار سمجھاتے رہے, ان کو سمجھ نہیں آیا. استاد نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا, استاد نے کہا آپ کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا, تمہیں کچھ نہیں سمجھ آئے گا. بڑا دکھ ہوتا ہے ان کو یہ جملہ سن کر. آتے ہیں اور کہیں تنہائی میں نکل جاتے ہیں, اور تفصیلات خود علامہ طباطبائی نے نہیں بتائی, لیکن کہتے ہیں کہ میں تنہائی میں نکل گیا, اور تنہائی میں بیابان میں آ کے میں نے امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا, گڑ گڑا کر امام سے مانگا, امام علم کے دروازے میرے لیے کھول دے. اب یہ پریشانی کے عالم میں جب علامہ طباطبائی نے اپنے جب طلب کی اور مانگا امام حسین سے, اور رو کے, اور پھر جب وہاں سے آتے ہیں اور حقیقی توسل کیا گڑ گڑا کر, تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا تو
اور جب اس کے بعد میں کلاسوں میں نے شرکت کرنا شروع کی، درس پڑھنا شروع کیا، تو اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مجھے سمجھ نہ آئے، سب چیزیں سمجھ آ جاتی۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن پہلے وہ کتاب سے وہ پیج پڑھ کے جاتا تھا، وہ صفحات پڑھ کے جاتا تھا جو استاد نے اگلے دن پڑھانے ہوتے تھے، ساری سمجھ آ جاتی تھی۔ کوئی ایک دو سوال جو رہ جاتے تھے وہ میں جا کے اگلے دن استاد سے پوچھ لیتا تھا یا بیٹھتا تھا تو ساری سمجھ آ جاتی۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو مجھے اس توسل کے بعد سمجھ نہ آئی ہو۔ تو اگر واقعی حقیقی معنی میں توسل کیا جائے تو کبھی رد نہیں ہوتا ہے، اہل بیت دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ گڑ گڑائیں، مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں یہاں تک کہ دروازے آپ کے لیے کھل جائیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر گدھا کاہل ہو، سست ہو اور دروازہ ہی نہ کھٹکھٹائے تو اس وقت دروازہ کھلے گا بھی نہیں، اندر سے کچھ جتنا بھی غنی شخص ہوگا، پیسے والا شخص ہوگا، وہ دروازہ ہی جب نہیں کھولے گا، آپ کھٹکائیں گے ہی نہیں تو دروازہ ہی نہیں کھولے گا۔ لیکن اگر گدھا مانگنے والا کھٹکائے گا، بار بار کھٹکائے گا اور التجا کرے گا، درخواست کرے گا، تو ایک پیسے والا شخص دے دے گا۔ اسی طرح خدا کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں بار بار آپ اظہار کریں، اہل بیت ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ کے در پر آئے ہیں اور ہمارے لیے دروازے کھول دے۔ تو اس طرح میں علماء کی سیرت میں توسل کی بے شمار علامتیں ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ حقیقی توسل یعنی تعلیمات پر عمل بھی کرتے تھے۔ صرف جو ہے مانگ لینا کافی نہیں ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ آپ مجالس میں شرکت کریں، نماز نہ پڑھیں، خدا نہ خواستہ آپ مجالس میں شرکت کریں، زیارت عاشورہ پڑھیں، مستحب چیزیں کریں، واجب چیزیں پر عمل نہ کریں، حرام چیزوں سے بچیں نہ، آپ کی آنکھیں گناہوں سے آلودہ ہوں، کان گناہوں سے آلودہ ہوں، زبان گناہوں سے آلودہ ہو، تو یہ پھر حقیقی توسل نہیں ہے۔ اور حقیقی توسل اگر کریں تو یہ دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلیں، کہ جس سے پھر اہل بیت ہمارے لیے معنویت کے دروازے کھول دیں گے۔ ایک اور جو چیز ہمیں اس حدیث میں نظر آتی ہے، علم کی اہمیت۔ ایک 94 سال کا بوڑھا جس کی موت نزدیک ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، علم کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ہم جوان، خداوند متعال نے مجھے حیوان اور حیوان سے بلند اشرف المخلوقات خلق، ایک اشرف ہوں باقی تمام کائنات کی مخلوقات میں، کس وجہ سے؟ عقل شعور رکھتا ہوں، علم حاصل کر سکتا ہوں۔ تو وقت کو برباد نہ کریں، اور وقت کو برباد کرنے کے لیے اس زمانے میں بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ وقت کو برباد کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں، وقت برباد بھی کر سکتے ہیں، ساری زندگی برباد ہو جائے گی، آپ کی جوانی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ علم کو صحیح راستے سے فائدہ اٹھانا چاہیں، یہی جیسے آپ سوشل میڈیا سے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس تک محدود نہ رہیں، کیونکہ اس میں بہت ڈائیورژنز ہیں، بہت ڈسٹریکشنز ہیں، آپ کو غلط راستے پر لگا سکتی ہیں۔ تو علم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اچھی کتابیں اپنے سامنے رکھیں، اور اچھی کتابوں میں آپ عقائد کی، اخلاق کی اور توضیح المسائل، یہ تین چیزیں جو ہیں نا، موضوع، تین ٹاپک آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں کہ جو حل ہونے چاہیے۔ عقائد، آیت اللہ محسن کراتی، آغا محسن کراتی کی اچھی خوبصورت کتابیں ہیں، محسن کراتی، ان کی طرف توجہ دیں۔ یہاں پہ میں صرف جو ہوں 3 موضوع کو لکھ دوں گا کہ علم میں جو ہے نا، یہ 3 موضوع دینی علم میں عقائد، اخلاق اور احکام، یہ 3 موضوع، اور احکام میں جو ہیں توضیح المسائل آ جائے گی۔ آپ جس مرجع تقلید کرتے ہیں اس کے مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے، خاص طور پہ وہ مسائل جو ہر روز پیش آتے ہیں۔ اخلاق کی ایک خوبصورت کتاب میں آپ کو معرفی کرتا جاؤں، آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی کی گناہان کبیرہ، بہت ضروری کتاب ہے، سب کے لیے ضروری ہے، سب کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں اور آہستہ آہستہ کر پڑھیں۔ بڑی کتاب ہے، آہستہ آہستہ پڑھیں، مہینے میں آپ جو ہے نا 30 دن ہے 30 صفحے پڑھ لیں، ایک دفعہ بیٹھ کے جو ہے نا پڑھ لیں، لیکن پڑھتے رہیں تاکہ ایسا ہو کہ آپ اس کتاب کو ختم کر سکیں اور آپ کو پتہ ہو گناہان کبیرہ، یا انگلش میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں گریٹر سینس، آرام سے آپ کو آن لائن مل جائے گی۔ محسن کراتی کی لیسنز فرام قرآن انگلش میں ہے عقائد کی کتاب، اور اردو میں بھی اسی طرح جو ہے درس نامہ قرآن کے نام سے یا کچھ اس نام سے کوئی کتاب آپ کو مل جائے گی۔ لیسنز فرام قرآن آن لائن بھی آرام سے مل جائے گی، al-islam.org پہ بے شمار کتابیں ہیں، اور استفادہ کریں آپ۔
علم اور یہ جوانی کا ہی ٹائم ہے جو آپ علم سے صحیح معنی میں استفادہ کر سکتے ہیں. بعد میں مصروف ہو جاتا ہے انسان کی، جب شادی ہو جاتی ہے، انسان کے بچے ہو جاتے ہیں، جاب پہ لگ جاتا ہے، زندگی بہت مصروف ہے، بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور پتہ بھی نہیں کہ زندہ رہنا ہے یا نہیں. تو اس لیے کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے ان تینوں چیزوں کو آپ اپنے کبھی سے کبھی کرتے رہیں، ٹائم کو برباد نہ کریں. چوتھی چیز جو ہمیں ملتی ہے اس حدیث میں، بندگی. خود امام فرماتے ہیں علم کو بندگی میں ڈھونڈو. امام نے جب عنوان بصری نے پوچھا علم مجھے چاہیے، تو امام نے کہا علم نور ہے جو خداوند متعال سینوں میں ڈال دیتا ہے، اور علم کو بندگی میں ڈھونڈو. اس طرح کا امام نے جملہ فرمایا، علم کو بندگی میں ڈھونڈو. اب بندگی کیا ہے؟ عبودیت، عبد ہونا، خدا کا غلام ہونا، خدا کا بندہ ہونا. کیسے کسے ہیں؟ ایک چھوٹا سا میں یہاں پہ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ پیش کرتا چلوں. امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ تھا. امام ایک کوچے سے گزر رہے تھے. جب امام گزرے تو امام نے کچھ ایسی آوازیں سنی جس سے امام کو سمجھ آ گئی کہ اس فلاں گھر میں کچھ حرام انجام پا رہا ہے. حرام آوازیں آئی اور امام کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ جو ہے نا حرام انجام پا رہا ہے. میوزک کی آوازیں تھی یا کچھ اس طرح کی جو ہے نا عیش نشرت کی، اور حرام شاید شراب نوشی اور مختلف حرام چیزیں ہو رہی ہوں گی. امام کو سمجھ آ گئی. تو جیسے ہی امام وہاں سے گزر رہے تھے، ایک کنیز اس گھر سے باہر نکلی. کنیز نے جیسے ہی دیکھا، امام نے اس کنیز سے پوچھا کہ اس شخص کا گھر کا مالک کون ہے؟ اس شخص کا مالک جو ہے آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو کنیز نے کہا غلام تو کنیز تو میں ہوں، یہ تو مالک ہے، یہ تو آزاد ہے. امام نے اس وقت یہ جملہ، بہت خوبصورت جملہ کہا، ہاں وہ واقعی مالک ہے، وہ واقعی آزاد ہے. اگر غلام ہوتا، خدا کا غلام ہوتا تو ایسا کام کبھی نہ کرتا. یہ کنیز جب اندر گھر واپس جاتی ہے، یہ جملہ سن کے وہ مالک پوچھتا ہے، بشر حافی اس کا نام ہوتا ہے، کہاں گئی تھی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے کہا کہ ایک شخص تھا جس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اس گھر کا مالک جو ہے غلام ہے، غلام نہیں ہے، اس گھر کا مالک آزاد ہی ہے اور آزاد ہی ایسا کام کر سکتا ہے، اور غلام اللہ کا غلام. وہ جیسے یہ سنتا ہے تڑپ جاتا ہے، کہتے ہیں واقعی امام نے بالکل صحیح جملہ، اس شخص نے بالکل صحیح جملہ کیا. بھاگا بھاگا آتا ہے اور جیسے پوچھتا ہے کہ کدھر گئے ہیں وہ شخص، کدھر گئے ہیں، پتہ چلتا ہے امام نے یہ جملہ کہا ہے. امام کی خدمت میں آ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے. امام کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی بدل لیتا ہے اور بعد میں بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ توبہ، فوراً توبہ کی، خدا کے بندے بن گئے. اگر خدا کے بندے نہ بنے تو بندے دو قسم کے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو بندے دو قسم کے ہیں، یا غلام دو قسم کے ہیں، یا میں اس طرح کہوں کہ بندگی دو قسم کی ہے، یا خدا کی بندگی ہے یا شیطان کی. اگر آپ نے خدا کی بندگی نہ کی تو اس کا مطلب ہے شیطان کی بندگی کر لی ہے. اور شیطان کی بندگی میں نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، حرام آ جاتا ہے، واجب کی دوری آ جاتی ہے. تو اگر آپ واقعی خدا کے بندے نہ بنے تو خدا نہ خواستہ شیطان کے بندے ہو جائیں گے. اور شیطان کون ہے؟ ابا واستکبرا، شیطان نے استکبار کیا، تکبر کیا، خدا کے راستے سے نکل گیا. تو اب شیطان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے. 6000 سال عبادت کی ہے شیطان نے، لیکن سارے اعمال ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہو گئے تھے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عبد نہ بن سکا. ایک اور آپ کو میں صرف بندگی کے حوالے سے مثال دیتا چلو، ہمارا وقت بھی بس ختم ہونے کو ہے. تو ایک آخری واقعہ جو ہمیں بندگی سکھاتا ہے کہ بندگی واقعی ہونی کیسی چاہیے، وہ واقعہ ہے عبداللہ ابن ابی یافور، امام صادق علیہ السلام کے صحابی کا، اور اس کے ساتھ ہارون مکی کا ایک واقعہ ہے. ہارون مکی کا عبداللہ ابن ابی یافور امام سے کہتے ہیں کہ میں، اگر آپ انار کو 2 ٹکڑے کریں اور کہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے تو میں مان لوں گا، میں سوال نہیں کروں گا. تو امام نے اس کو دعا دی کہ خدا کی رحمت ہو تم پر، یعنی تم واقعی ہمارے بندے بن گئے ہو، ہمارے خدا کے بندے بن گئے ہو، یعنی ہم جو کہیں گے ہماری اطاعت کرو گے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور امام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. خدا متعال خود سورہ نساء کی 80 آیہ نمبر 80 میں فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی
اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے اہل بیت کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. تو کوئی فرق نہیں ہے ان کی اطاعت میں، کیونکہ اہل بیت وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے. تو یہاں سے جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے. ہارون مکی کا واقعہ میں مختصر بیان کرتا چلوں اور اپنی گفتگو کو تمام کروں، کیونکہ اس میں بہت سبق ملتے ہیں، تو اس لیے یہ واقعہ بہت خوبصورت سنتے چلیں. تو ہارون مکی امام کی ایک خراسانی امام کی خدمت میں آتے ہیں. ہارون مکی بعد میں آئیں گے، میں بتاتا ہوں. خراسانی امام کی خدمت میں آتے ہیں امام صادق علیہ السلام. امام آپ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دشمن جو ہے حکومت کر رہا ہے اور دشمن یہ فلاں چیزیں کر رہا ہے، آپ کے خلاف کر رہے ہیں. آئیں ہم شمشیر نکالیں اور اپنا دفاع کریں. آپ کی امامت خلافت آپ کا حق ہے، آئیں جا کے ہم خلافت لیتے ہیں. تو امام کہتے ہیں سب تیار ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہم سب تیار ہیں، تلواریں نکالنے کے لیے تیار ہیں. تو امام جو ہے، امام کو پتہ ہوتا ہے یہ تیار نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے تیار نہیں ہے. اسی وقت ہارون مکی سفر سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، امام کی خدمت میں سلام کرتے ہیں. جیسے سلام کرتے ہیں امام فوراً فرماتے ہیں وہ فلاں تندور جل رہا ہے، چھلانگ مار دو. جیسے امام فرماتے ہیں فوراً چھلانگ مار دیتا ہے یہ شخص. ہارون مکی امام کے صحابی فوراً چھلانگ مار دیتے ہیں، اور جیسی چھلانگ مارتے ہیں اوپر سے امام ڈھکن بند کر دیتے ہیں. یہ خراسانی شخص دیکھتا رہتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہارون مکی امام کے صحابی، امام نے اس کو جلا دیا. معرفت نہیں رکھتا نا، جو کہہ رہا ہے کہ امام نے جلا دیا. اب ہارون مکی اندر جو ہے تندور میں بیٹھے ہیں، ظاہری طور پہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جل رہے ہیں، پریشان ہے. امام اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں. امام اس کو ایسی باتیں بتا دیتے ہیں خراسان کی جو اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. علم غیب رکھتے ہیں، امام کے لیے سب چیز حاضر ہے. امام سارے غائب سے خبر رکھتے ہیں. امام نے اس کو وہ چیزیں بتا دی. خود حیران ہوتا ہے کہ امام کو یہ چیزیں بھی پتہ ہیں، تو مجھے بھی نہیں پتہ تھی کہ یہ حالات ہیں ہمارے. امام کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں. امام جو ہے ڈھکن اٹھاتے ہیں، اور جیسے ڈھکن اٹھا کے اندر دیکھا جاتا ہے ہارون مکی آگ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. تو آگ بھی امام کے صحابی کو نہیں جلاتی. جب امام فرمان کر دیں تو امام یہاں پہ پوچھتے ہیں اس شخص سے، اے خراسانی ذرا ایمان سے بتا، اے خراسانی اس طرح کے کتنے شخص ہیں؟ کہتا کوئی بھی نہیں. یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں. بندگی یہ کہتے ہیں کہ چپ ہو کر بے چون چرا جو امام نے فرمایا فوراً اس کو انجام دے دو. اگر نہ انجام دیا تو اس کا مطلب آپ بندے نہیں ہیں، آپ اپنی خواہشات کے بندے ہیں، آپ اپنی خواہشات کے غلام ہیں. جو آپ کا دل کہہ رہا ہے وہی بات کر رہے ہیں. جب جان کی قربانی کی بات آ رہی ہے تو آپ نے فوراً اس شخص نے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا امام، میں تو تندور میں نہیں چھلانگ مار سکتا. تو جب امام نے اس سے کہا تھا اس نے نہیں ماری. ہارون مکی نے مار کے دکھا دیا کہ اگر بندہ بننا ہے، غلام بننا ہے تو پھر مالک کے آگے سوال بھی نہیں کرنا. انشاءاللہ خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ توسل بھی ہم خداوند متعال سے کرتے ہیں. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے لیے علم اور معرفت کے دروازوں کو کھول دے. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں حقیقی معنی میں بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ النور، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور.